السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں نیو ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشنز کے دوران ساحل ادیم صاحب اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے مابین ڈیبیٹ ہو گئی، جہاں پر ساحل ادیم صاحب جنرلی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک عالم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ایکس پر ٹویٹ کر کے اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں جب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے یہ بتایا کہ وہ عالم وہ خود ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کر کے آئے تھے، تو ساحل ادیم صاحب شوق رہ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ٹرمپ کی دعوت کو کیسے قبول کر کے اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو آگے سے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ ایک عالمی مذہبی کانفرنس تھی اور مجھے وہاں پر جانا چاہیے تھا کیونکہ نبی اسلام نے خود یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ علامہ صاحب کے اسی جواب پر ساحل ادیم صاحب نے آگے سے یہ اعتراض کیا کہ نبی اسلام نے کسی ایسے یہودی کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کیا جس نے ہمارے 60,000 بچوں کو شہید کیا ہو۔ اس اعتراض پر علامہ صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کر وہاں پر مسلمانوں کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس پر پھر سے ساحل ادیم صاحب نے اگلا اعتراض یہ کیا کہ آپ نے کون سا نقطہ نظر مسلمانوں کا وہاں پر جا کر بیان کیا ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں۔ اس کے بعد علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے خطرناک انٹری لیتے ہوئے الٹا ساحل ادیم صاحب پر ہی اعتراض کر دیا کہ جو بندہ یہ کہے کہ اسلام میں گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ساحل ادیم صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے آپ گالیاں مت دیں۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ارشاد بھٹی صاحب کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک نیا پوڈ کاسٹ ہوا، جس میں ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا کہ ابھی حال ہی میں جو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس کی کیفیت کیسی تھی۔ تو اس کے جواب میں انجینئر صاحب نے یہ بتایا کہ اس کے حملے کی نوعیت ایسی تھی کہ میرا سر پر پہنا ہوا امامہ بھی زمین پر گر گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ یہ ٹی ایل پی کا ایک موٹیویٹڈ تھا لڑکا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تنظیم کی طرف سے لانچ ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے 2017 میں جو تجربہ کیا تھا اس کا خمیازہ عوام الناس بھگت رہی ہے، اور میرے جیسے لوگ تو بھگتیں گے، ظاہر ہے کہ ہم تو ایک نہتے بیٹھے میں۔ تو وہ شخص بیسیکلی آڈینس کے طور پر آیا تھا اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو تصویر والی جو لائن لگی ہوئی تھی اس میں وہ اندر انٹر ہوا، اور اس وقت تک تو وہ نارملی نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرے قریب آیا تو آپ نے ایف آئی آر کے اوپر پڑھ لیا جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میری نظر میں تو یہ لوگ قابل رحم ہیں۔ بیسیکلی اصل مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو عوام الناس کے اوپر چڑھا دیا۔ گریبان پکڑا اس نے؟ جی ظاہر ہے، میری پگڑی کی بھی اس نے، چلے میری پگڑی تو نہیں لیکن نبی اسلام کے ساتھ تو اس کی نسبت ہے نا۔ امامہ شریف کی توہین جو ہے ان کی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں، میرے نزدیک تو ظاہر ہے یہ میری پگڑی تھی، لیکن یہ تو امامہ شریف کہتے ہیں، اسی طریقے سے مسواک شریف کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے ان کی نظر میں تو 100% توہین مذہب بھی بنتی ہے ان کی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں۔ بہرحال اس کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سالانہ کوئی حملہ اپنے اوپر کرواتا ہے، بھائی مجھے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اس قسم کے حملوں کے بعد ہمارے ٹیم ممبرز، ان کی فیملیز، میری فیملی، پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں، تو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا؟ پھر اس قسم کی حرکت مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا عالم دین ہے کہ جس کی اتنی زیادہ آڈینس ہو یا اس کی بات مانی جاتی ہو؟ میں نے اب اس میں مزید کتنا گڑ ڈالنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آلریڈی گڑ کافی زیادہ۔ اسی پروگرام کے دوران ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کتاب الفقہ الاکبر ان سے ثابت نہیں ہے، تو کیسے آپ ایک ایسی کتاب کی بنیاد پر ان پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نبی اسلام کے والدین کو کافر مانتے تھے، جس کتاب کو آپ خود ضعیف سمجھتے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کی کلا بازیاں، ایک ایک بات کا میں جواب دوں گا، ایک ایک کر کے شروع ہو جائے۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں، آپ کے وہ تو سامنے ہمیں چھوڑ دینا، اس پہ مقدمہ ان کا ہے۔ آپ نے بات کی تھی جی میں ان کی ڈاکٹر میں بات کروں گا، نہیں، جب وہ اس کو آن کریں گے تو ان کی ڈاکٹر میں بات کریں گے۔ نزدیک یہ کتاب ان کی وفات سے میرے بھائی یہ مقدمہ الگ سے ادھر ہی رک جائے نا۔ نہیں، صرف سمپل ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ آپ کے خیال میں آپ نے حالانکہ بتا دیا کہ یہ ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہی کا عقیدہ ہے، انہی کی طرف میں کہہ رہا ہوں میں ان کے ماننے والے کے سامنے تو نہیں بیٹھا نا، میں تو انجینئر مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو ٹاپک نہیں ڈسکس کروں گا۔ میرا تو مسئلہ ہے کہ میں نے ان کے ماننے والوں کو بتانا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر ماننے والے نہیں، اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر پیش دیتے ہیں، جو ہمیں سچ بتاتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی، تو پھر تو ختم ہی ہو گیا سر۔ کیوں ختم ہو گیا؟ تو پھر تو باقی ساری ختم ہوگی جب ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ نہیں ختم نہیں ہوگا۔ اس وقت جو دنیا میں فقہ حنفی کو اون کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اگر کسی کتاب کو ان کی طرف منسوب مانتے ہیں نا تو وہ اسی کتاب کو مانتے ہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے نا 200-250 سال بعد لکھی گئی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری بھی 200 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن اس کی سند نبی اسلام تک جاتی ہے، لہٰذا ان کے نزدیک امام حنیفہ تک اس کتاب کی سند جاتی ہے۔ وہ اس کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جس طرح ہم 200 سال بعد لکھی ہوئی بخاری کی احادیث کو نبی اسلام تک منسوب مانتے ہیں نا، اگرچہ 200 سال کا فرق ہے، اس طرح وہ بھی 200 سال بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھے ہوئے عقائد کو امام حنیفہ تک ان کے شاگردوں سے ہو کر منسوب مانتے ہیں، لہٰذا یہ اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا پہلے مقدمہ سمجھے کیا ہے۔ مقدمہ یہ ہے، مقدمہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب، ہم کب کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خود کتاب لکھی ہے،
اور جو امام ابن ماجہ یہی لیکن یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، اچھا وہ بعد میں سوال ہوں گے نا، پہلے تو یہ سوال ہوگا نا، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الفقہ الاکبر انہی کی کتاب ہے، اگرچہ ان کے شاگردوں نے اس کو آگے ٹرانسفر کیا لیکن یہ لکھی بھی ان کی ہے. تو کسٹوڈین تو اس وقت فقہ حنفی کے لوگ ہیں نا. جب فقہ حنفی کے لوگوں کو بات بتائی جائے گی تو ان کی ڈاکٹرین میں بتائی جائے گی. ہم نے تو اس کو نہیں کرنا نا، ہمارا تو ان لوگوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہوں، وہ اگر اچھے اعمال کر کے گئے تو اللہ کو خود جو ہے وہ پیش ہوں گے اور اس کا اجر کما لیں گے، اور اگر برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہوں گے. ہم ان کی ڈاکٹرین میں، انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب، آپ کو نہیں پتا، ہمارے سینے میں بڑے زخم ہیں. انہوں نے کئی اہل حدیث قتل کیے ہیں اس عقیدے کے اوپر، جنہوں نے نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہا ہوا ہے. ان حنفیوں نے، فطرت پہ پیدا ہوئے سرکار بات ہے، ان حنفیوں نے اہل حدیث قتل کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ڈاکٹرین میں بھائی ہم تو میدان جنگ میں ہیں، ہمیں تو جو ہتھیار ملے گا ہم استعمال کریں گے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کل رات کو تراویح کے بیان کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے پاکستان میں حالیہ چائلڈ میرج لیجسلیشن کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میں شریعام یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی 13 اور 16 سال کی عمر میں کروا کر اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اگر کسی کو مجھ پر کیس کرنا ہے تو کرے، لیکن میں پھر بھی یہی بات کروں گا. اس لیے بلوغت کی عمر قرآن کی نظر میں، اور یہ کمبخت قانون بنا رہے 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. بنانے تو اپنا مذاق خود ہی اڑواتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا میرے بھائی، ہم نے تو 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی، اپنی بیٹی کی شادی 13 سال میں کی، ایک بیٹی کی شادی 16 سال میں کی. کھلے عام کہہ رہا ہوں، جس نے کیس کرنا ہے کر کے مجھے جیل میں بھجوا دے، میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن جیل جاؤں گا. اس کے بعد آ کے پھر یہی کام کروں گا، لوگوں کو یہ ترغیب دوں گا. ہماری بات، اور اللہ کا شکر ہے جن بچیوں کی ہم نے شادی کی 5-6 سال ہو گئے، ان کی شادیوں کو خوش ہیں وہ. اگر میں ان کی شادی ڈیلے کرتا، اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. رشتے تلاش کرتے رہو بیٹھ کے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے حجیت حدیث پر گفتگو فرماتے ہوئے انڈائریکٹلی ان لوگوں کو جواب دیا جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو رفع دین نہ کرنے کی بنیاد پر منکر حدیث ڈکلیئر کرتے ہیں. مفتی صاحب نے سمجھایا کہ منکرین حدیث 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہارڈ کور منکر حدیث جو صرف قرآن کو وہی مانتے ہیں اور حدیث کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں. یہ لوگ صرف منکر حدیث نہیں بلکہ مفتی صاحب کے بقول وہ اسلام سے بھی خارج ہیں. اور دوسرے وہ سافٹ منکر حدیث جو قرآن کے ساتھ ساتھ صرف متواتر حدیث کو مانتے ہیں. خبر واحد کے حوالے سے وہ اگر مگر کہتے ہیں وہ اسلام سے تو خارج نہیں ہیں لیکن اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جو پہلا نظریہ ہے اس کی بنیاد پر جو بھی شخص اس نظریے کا قائل ہوگا وہ اسلام سے خارج ہے. پہلا نظریہ جس کا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ کہے کہ وحی صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کچھ اور وحی نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت بحیثیت حاکم کے ہوگی، بحیثیت رسول کے نہیں ہوگی، وہ شخص خارج اسلام ہے. جو شخص دوسرے نظریے کے قائل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں حدیث حجت تو ہے، اس کے بعد ایف اینڈ بٹ کا اضافہ کر دیتا ہے، اگر مگر، اور حدیث ظنی ہے لہٰذا میں اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کروں گا کہ حدیث میں مانوں یا نہ مانوں، چیری پکنگ کرے گا. وہ شخص متواتر حدیث کا ماننے والا ہے لیکن خبر واحد میں وہ چوں چرا کرتا ہے، ایف اینڈ بٹ کرتا ہے. ایسا آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے واصل بن عطا سے، جو کہ پہلا معتزلی تھا، جس کے بارے میں نے گزشتہ جو لیکچر تھا اس میں بیان کیا تھا. پہلا منکر حدیث وہی تھا. ایسے شخص کو ہم اسلام سے خارج نہیں مانتے لیکن اہل سنت والجماعت سے خارج مانتے ہیں. تیسری اور مختصر بات، فقہا وہ چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ان میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں مختلف مسائل کو لے کر. اور یہ اختلاف ہوتا ہے کسی آیت کو سمجھنے یا کسی حدیث کو سمجھنے یا حدیث کو راجح قرار دینے میں. مثال یہ ہے، یہ کسی مسلک کو تقویت پہنچانے کے لیے میں نے مثال نہیں دی ہے بلکہ فقہ کیسے کام کرتا ہے اس کی مثال ہے رفع دین کا مسئلہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے فالوورز نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو راجح قرار دیا اور کہا کہ یہ ناسخ ہے، یعنی یہ ایبروگیٹر ہے. یہ حدیث بات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ابتدا میں رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور بھی دیگر صحابہ کی یہ منسوخ ہے، یہ ابتدائی عمل تھا جو بعد میں جا کر منسوخ ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ ہے، امام احمد بن حنبل اور دیگر حضرات ہیں محدثین ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ کم صحیح ہے. تو جو زیادہ صحیح روایت ہے عبداللہ بن عمر کی ہم اس کو لیں گے، اور کم صحیح جو روایت کم درجے کی اس کو مرجوح قرار دیں گے، اس کو ہم نہیں لیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے. جو زیادہ صحیح بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا. دونوں کا ورلڈ ویو الگ ہے، دونوں کا منہج الگ ہے، دونوں اجتہاد کرتے ہیں. لیکن آپ کسی ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص امام ابو حنیفہ منکر حدیث ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام شافعی منکر حدیث ہیں یا احمد بن حنبل منکر حدیث ہیں. یہ سارے کے سارے مثبت حدیث ہیں، یہ سارے کے سارے عامل حدیث ہیں. انہوں نے احادیث کے اوپر عمل کیا اور امت کو حدیث کی اہمیت بتائی کہ کیسے حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے حدیث عمار کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ حدیث عمار کا مصداق المستدرک للحاکم کی حدیث کی بنیاد پر خوارج ہیں. مفتی صاحب کی اسی تعویل پر ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت ہی خطرناک جواب دیا. انہوں نے آخری پتہ حل کیا نکالا، انہوں نے کہا یہ جو 2812 ہے نا بخاری کی، اس کی سند ایک حاکم میں موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث سننے کے لیے عبداللہ ابن عباس کا بیٹا گیا ابو سعید خدری کے پاس. تو یہ 2812 میں جو کہا گیا نا کہ باغی جماعت قتل کرے گی، یہ خارجیوں کے بارے میں. اور دیکھو ایک گل کر دے پھنس جاندے جے، جس نے 295 سیل آگے پھنس گئے نے. پوری دنیا میں ایک ایک کونے تک ہماری آواز پہنچ گئی. تو میں نے ان کو کہا یہ آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا.
المستدرک للحاکم میں جس چیپٹر کے اندر یہ حدیث آئی ہے نا قتل عمار والی، اس چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قتل عمار کہاں پر ہوا اور کس نے کیا. تو اس کا پتہ کیا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے کہ امام حاکم نے جو سند نقل کی اس کے تحت جنگ صفین لڑنے والے خارجی بھی ہیں، کیونکہ اس میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں حضرت معاویہ سے کہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ غصے میں انہوں نے کہا تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، لوگوں کو یہ بات بتائے گا، ہم نے تو نہیں قتل کیا، علی نہ ساتھ لے کے آتا نہ یہ عمار قتل ہوتا. یہ اس چیپٹر میں ہے خوارج سے متعلق قتل عمار والی حدیث. یعنی کہ امام حاکم یہ بتا رہے تھے کہ خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی بھی ہوتے ہیں. یہ وہ والے خوارج نہیں ہیں جو نہروان والے ہیں، یہ وہ والے خوارج ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اگر آپ حاکم سے روایت لے کے آئیں گے تو ہم مسلم شریف سے یہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہاں بھی حاکم کی دونوں روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قتل عمار والی حدیث جس چیپٹر میں آئی ہے اس میں یہ دونوں حدیثیں آپ پڑھیں، اس میں خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے ہیں، جنگ نہروان والوں کو نہیں کہہ رہے. لوزامو. اور اس سے بڑی بات صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے وہابیوں کے، جسے سب سے بڑا ایوارڈ ملا سعودیہ میں سیرت کی کتاب کا، انہوں نے بلوغ المرام ابن حجر اسقلانی کی کتاب کی شرح لکھی اور اس شرح میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ صفین والے لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے ہیں، یہ باغی بھی ہیں اور یہ خارجی بھی ہیں. اے وہابی نے لکھا ہے. اچھا وہ عربی میں لکھی تھی شرح، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا اور بالکل انہوں نے ترجمہ کر دیا اور وہ حصہ نکال ہی دیا. میں آپ کو ان کے ترجمہ بھی اس میں لگا کے بتاؤں گا اور اوریجنل ترجمہ بھی اور عربی بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ان کے سارے لوگ صحیح بات کرتے تھے. 2005 میں صفی الرحمان مبارک پوری فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے. ان کی بخشش کے لیے وہ ایک کتاب بھی کافی ہے الرحیق المختوم. بلوغ المرام کی شرح بھی لکھی. جب انہوں نے وہابیوں کو بتایا پھر ان کو مصیبت چڑھ گئی. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.